جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی ہاتھ پاؤں مار لیں، مگر کس نے کس کو کہاں، کب اور کیسے ملنا ہے، یہ فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں۔ کچھ مشکلات اس لیے بھی آتی ہیں کہ تم سنبھل جاؤ، ٹھہر جاؤ، نکھر جاؤ۔ ماضی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کی جتنی بھی غلطیاں یا ماضی کی تکلیفیں ہیں وہ آپ کو کچھ سکھانے ہی آئی تھیں، اب بس وہ ختم ہو گئی ہیں۔ جب تم خود نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تب اللہ تمہیں کسی غم میں مبتلا کر کے اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ وہ جو ایک حکم سے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اسے اس کی جگہ سے سرکا سکتا ہے، اس رب کے لیے تمہاری ان خاک سے بنی ہاتھ کی لکیروں کو بدلنا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک اشارے پہ مچھلی اس کے بندے کو زندہ ساحل پر اگل دے، وہ کیسے پھر تمہیں اس اذیت کے سمندر میں ڈوبنے دے سکتا ہے؟ یقین کیجئے اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہونا لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی۔ اور سوچو، جس شخص نے اللہ کے ہر فیصلے پر سر جھکانا سیکھ لیا اور صبر کر لیا، اسے پھر دنیا کی کون سی چیز توڑ سکتی ہے؟ بس لوگوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے اور ان کی باتیں دکھ نہیں دیتی، کیونکہ تب دل یہ سوچ کر مطمئن ہو چکا ہوتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ وہ رب جو تم سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ جو تمہیں صبر دیتا ہے، تمہیں ہمت دیتا ہے، تمہیں تہجد میں اٹھنے کی توفیق دیتا ہے، تو تم نے کیسے سوچ لیا وہ تمہارے صبر کو شکر میں نہیں بدل سکتا؟ اس کے لیے جب صبر کی بھٹی میں خود کو جلایا جاتا ہے تو وہ اجر دگنا کر دیتا ہے۔ یوں ہار کر کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ وہ رب کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا؟ وہ تمہیں بھی جلد سکون دے گا۔ ایسے نا امید نہ ہو، یہ دنیا تو جگہ ہی آزمائش کی ہے، مگر اس رب کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے، سو تم بھی پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تھوڑا صبر کیجئے، وہ اللہ بہت جلد تمہاری چاہ تمہارے نصیب میں لکھ دے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور پھر جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو صبر والا ہوتا ہے، توکل والا ہوتا ہے، وہ امید نہیں چھوڑتا، وہ مسلسل یقین سے مانگتا رہتا ہے، روتا ہے، پھر کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ جان لو آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں، جتنی جلدی آزمائش سے مایوس ہونے کی بجائے اتنی جلدی آزمائش سے دستبردار بھی ہو جاؤ گے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ہزاروں مسائل کا ایک حل، وہ ہے توکل۔ جہاں توکل ہونا وہاں شکوے نہیں ہوتے، جہاں توکل وہاں دل کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اگر پھر بھی لگتا ہے کہ ہمت باقی نہیں، اب تو جان لو وقت آزمائش اب ختم ہونے کو ہے۔ بھلے تمہاری نظر میں تم بے بس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تھما رکھا ہے، کہ چاہو تو مجھ سے خفا رہ کر سب گوا دو، اور چاہو تو مجھ کو منا کر وہ بھی پالو جو کوئی پا نہیں سکا۔ صبر کرو وہاں بھی جہاں صبر کرنا ناممکن لگے، اور توکل رکھو اللہ پہ، پھر دیکھو اللہ تمہارے لیے کیسے راستے کھولتا ہے۔ بے شک وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجھے اپنے رب کے ہر فیصلے سے بہت محبت ہے۔ اس نے ہر فیصلہ ایک حکمت کے تحت کیا ہے، جس میں بھلے ہمیں وقتی طور پہ تو کبھی رنج ہوتا ہے، مگر آخر میں فیصلہ ہمیشہ ہمارے حق میں ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ رب اپنے بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اس بات کو پڑھ کے دلی سکون ملتا ہے۔ ہر وہ شخص جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے، بدلے میں اسے بھی اسی تکلیف کا سامنا ہوتا ہے۔ مجھے رب کی صرف محبت ہے، اسے ہی تو مکافات عمل کہتے ہیں۔ بے شک رب اپنے بندوں پہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کرنے دیتا ہے۔ جب کوئی تمہارا دل توڑ جائے، تمہاری ذات کی دھجیاں اڑا جائے، جب کوئی تمہارا ذہنی سکون تباہ کر ڈالے، تو یاد رکھنا کوئی ہے جو سب دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کچھ نہیں بھولتا۔ تم بس اس کی طرف لوٹ جانا، وہ تمہیں اپنی آغوش میں سکون نصیب کر کے تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ لے لے گا۔ وہ تم پر کیے جانے والے ہر ظلم کا بھرپور حساب لے گا، تو تم پریشان مت ہونا، وہ سب سنبھالے گا۔ کبھی کبھی انسان بہت مایوس ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی سے جڑی ہر خوشی فنا ہو گئی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایسا راستہ نکال دیتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ بے شک وہ بڑی حکمت والا ہے۔ میں نے کہا کوئی بھی میرے دل کی بات نہیں جانتا۔ سورہ انفال میں جواب آیا، اللہ انسان اور اس کے قلب کے بیچ حائل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا لگتا ہے وہ مجھے بھول ہی گیا ہے۔ سورۃ بقرہ میں جواب آیا،
مجھے یاد کرتے رہو، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا۔ میں نے کہا لگتا ہے میری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سورہ قاف میں جواب آیا، ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ میں نے کہا تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ سورہ قاف میں جواب آیا، ہم اس کی شہ رخ سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ میں نے کہا میں تھک چکا ہوں۔ سورہ الزمر میں جواب آیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہا ہے، اداس ہو تو ایک بار اللہ سے بول کر دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے سامنے مشورہ کرو، اسے دعا مانگو، پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں، جو بھی ہوگا بہترین ہوگا۔ اسے ہی تو توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی تو معجزے ہوتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزوں کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اگر آپ کسی شخص سے سچے اور مخلص دل سے محبت کریں گے نا، اور اس کو اللہ سے سجدوں میں مانگیں گے، تو یقین مانیں اللہ آپ کو وہ شخص ضرور دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں اس شخص کے لیے احساسات پاک ہونے چاہیے، آپ کی نظر میں اس شخص کے لیے عزت ہونی چاہیے۔ کبھی تو مشکل وقت میں خاموشی اختیار کر کے صبر سے کام لو، دیکھ لینا جب صبر کا پھل ملے گا تو وہ تمہاری سوچ سے بھی بڑا ہوگا انشاءاللہ۔ جب دکھ شدت اختیار کر جائے تب بولنے کی غلطی مت کرنا، یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ موقع گنوانے کا نہیں، سب کچھ پانے کا ہوتا ہے۔ کیا ہو اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے۔ جب تکلیفیں حد سے بڑھنے لگ جائیں تو جان لینا بہت قریب ہے اللہ کی مدد۔ جب سہنے کی ہمت بالکل ختم ہو جائے تو جان لینا انعام ملنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب دعا اور کوشش سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ مضبوط بنو لیکن بدتمیز نہیں، مہربان بنو لیکن کمزور نہیں، جرأت مند بنو لیکن بدمعاش نہیں، فخر کرو لیکن تکبر نہیں۔